نے ہر ایک کی زندگی کو برباد کر دیا اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ مرضی کر لے گی، لیکن وہ شہرام کو اب اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے۔ لیکن یہ تو اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ زینیا نے ہر ایک کو برباد کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن یہاں پر اب شہرام کی آنکھوں سے پٹی تو اچھے طریقے سے اتر چکی تھی اور اسے اندازہ ہو چکا۔ یہاں پر شہرام تو پہلے بھی اسے اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا، تب وہ اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے ایٹ دی اینڈ اور کہتا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے زینیا کو اس گھر میں کیوں لایا تھا نکاح کر، کیونکہ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ زینیا ہی تھی جس نے میری بیوی کو اس وقت مارنے کی کوشش کی، کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو کبھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ میں ڈر گیا تھا جب میں نے اپنی بیوی کی وہ حالت دیکھی، اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب زینیا کا میں پکا ہی بندوبست کروں گا، کبھی بھی میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہاں پر اپنی ماں سے کہتا ہے اسی لیے میں نے گھر میں رکھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، لیکن یہاں پر زینیا کی ماں بھی اسے گھر میں رکھنے نہیں والی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی اور اسے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ زینیا نے جس اپنی ماں کو اس کے برے وقت میں چھوڑ دیا تھا، تو اب تو زرار بھی پاکستان واپس آ جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ آپ دیکھنے والے یہاں تک کہ اس کی ماں کا جو گھر چھن گیا تھا وہ اپنی ماں کو خود گھر واپس لے کر دیتا ہے، اور زینیا اپنی ماں کے پاس ایک دفعہ پھر آتی ہے روتی ہوئی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ یقیناً زینیا تم نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہوگا، لیکن سب کچھ پہلے ہی سدرا اپنی آنٹی کو بتا چکی تھی، اور بتاتی ہے کہ زینیا نے ایک دفعہ پھر اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس طرح فریال کو سلیپنگ پلز دے رہی تھی اور اس نے کس طرح فریال اور اس کے بچے کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ یہ باتیں اب سن کر اس کی ماں کا میٹر تو بہت زیادہ گھومتا ہے کہ آخر اس کو کب عقل آئی۔ یہاں پر اس کی ماں اسے دھکے دے کر کہتی ہے کہ نکل جاؤ اس گھر سے، کیونکہ زینیا اب میں مزید نہیں چاہتی کہ تم کچھ بھی ایسا کرو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ موم کیا آپ بھی مجھے گھر سے باہر نکالیں گی؟ تبھی وہ مہک کا اور بچوں کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی ہے کہ نکلو اس گھر سے باہر، یہ تمہارا گھر نہیں، تم کیسے اس گھر میں رہ سکتی ہو؟ یہاں پر زینیا کی ماں اسے پکڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے کیا سوچ لیا تم اسے گھر سے باہر نکالو گی؟ اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ رسید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا گھر نہیں، زرار نے اپنے پیسوں سے یہ گھر مجھے واپس لے کر دیا ہے۔ زینیا کی ماں اسے گھر سے تو باہر نکال دیتی ہے، لیکن وہ روڈ پر ہوتی ہے تو وہ بہت ہی سنسان پر ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور زینیا کو ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زینیا کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پہ زینیا اب لاوارث ہوتی ہے، لیکن یہ ہاسپٹل زرار کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب کچھ ٹائم کے لیے زرار اپنی میٹنگز کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوتا ہے، لیکن واپس اب جیسے ہی راؤنڈ پر ہوتا ہے تو وہ زینیا کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر اتنا بے بس ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے کہ میرے ہی ہاسپٹل پر میری بہن لاوارث پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بات اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ زرار اسے اپنے گھر تو لے جاتا ہے، لیکن اس وقت زینیا کوما میں ہوتی ہے اور زینیا کی مینٹلی کنڈیشن بھی اس طرح سے نہیں ہوگی جب وہ ہوش میں آئے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینیا کے ساتھ ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ کیا اینڈ ایسا ہو یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔